بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے پورے پاکستان کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس حج کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمیں ایک سبق حاصل کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے ہم نے ماضی میں کیا کھویا اور آئندہ ان غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے کس طرح ہم پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلوائیں گے۔ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر پوری قوم اس بات کا فیصلہ کر لے، پوری قوم اس بات کا ایکا کر لے، اتحاد کر لے کہ ہم نے ذاتی نفسوں کو ہم نے ختم کر کے، ہم نے اپنی ذاتی انا کو ختم کر کے، ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر اگر ہم نے پاکستان کے غریب عوام کی خدمت کرنی ہے، تو میں آپ کو بلا خوف تردید یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ بہت جلد وہ مقام آئے گا جس کا خواب حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا، جس کا خواب ان کروڑوں لوگوں نے دیکھا تھا جنہوں نے ہجرت کرتے وقت اپنے پیاروں کو گوایا، لاکھوں لوگ شہید ہوئے۔ اور آج حضرت قائد اعظم کے خواب کی تعبیر کے لیے ہم نہ صرف سنجیدہ ہیں، بلکہ میں پوری پاکستان کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں، اور اس ذات باری تعالیٰ کو کہ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، کہ اگر ہم محنت کریں گے، اثار اور قربانی کا جذبہ لے کر چلیں گے، تو کوئی مشکل ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ پہاڑ، دریا، سمندر کوئی ہمارے راستے کو روک نہیں سکے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ہم صدق کے دل سے ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے، محنت کرنی ہے اور قربانی اور احسار کا بھرپور مظاہرہ کرنا ہے۔ اس کے لیے حکومت وقت یعنی میری حکومت کا فرض اولی ہے کہ ہم شاہانہ اخراجات کا خاتمہ کریں۔ ہم ایسے تمام اداروں کا جس کا عوامی خدمت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اس کا خاتمہ کریں۔ مثال کے طور پر پاک PWD، یعنی اندازہ کیجئے کہ نام کتنا معتبر اور محترم، مگر اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ان اداروں میں شامل ہوتا ہے، یہ منسٹری، وفاقی منسٹری ان منسٹریز میں شامل ہوتی ہے جو زمانے بھر میں بدنام ہے کرپشن کے نام پر، اور اگر ان کا سالانہ اس منسٹری کا یعنی ان کی تنخواہیں اور پرکس اینڈ پریویلیجز یا ان کے جو الاؤنسز ہیں ملا کر یوں کہیے کہ اگر 2 ارب روپے ہوں، مگر ان کے جو ترقیاتی کاموں کے جو فنڈز ان کو دیے جاتے ہیں مختلف حوالوں سے، مختلف منسٹریز سے، وہ کئی سو اربوں میں ہیں۔ اور یہ بات ایک طے شدہ بات ہے، اگر 100 ارب روپے کا ان کا ترقیاتی فنڈز کا ان کے پاس پول ہے تو 50% کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اب آپ بتائیے کہ یہ دردناک کہانی یہ آج کی نہیں ہے، یہ ایک دہائی کی نہیں ہے، یہ دہائیوں پر محیط ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسی تمام وہ منسٹریز یا ادارے جو عوامی خدمت کے بجائے جو ایک قوم کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں اور نہ صرف بے جا اخراجات بلکہ کرپشن کا منبع بن چکے ہیں، ان کا خاتمہ آج ناگزیر ہو چکا ہے۔
ان کو ختم کرنا آج میرا فرض اولی ہے، لہٰذا اس کے اوپر ایک منسٹریل کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 1.5-2 ماہ میں آپ کے پاس مثبت نتائج لے کر آؤں گا، اور ایسے تمام اداروں کا خاتمہ کر دیا جائے گا جو آج پاکستان کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں، جو کروڑوں عوام کی جیب کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں، ٹیکسز کے ذریعے ان کی تنہائیں اور کرپشن کی نظر ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واحد ایسا قدم ہوگا کہ جو انشاءاللہ پاکستان کے اندر نہ صرف اربوں روپے کی بچت ہوگی بلکہ ترقی اور خوشحالی کی طرف ایک سنگ میل کی حیثیت رکھے گا انشاءاللہ۔ اور میرا آپ سے وعدہ ہے، زندگی رہی تو اگلے 1.5 ماہ میں انشاءاللہ بہت سالڈ فیصلے اس حوالے سے آپ کے پاس میں لے کر آؤں گا۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بہنوں اور بزرگوں، میں بھی چین کا دورہ کر کے آیا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ چین پاکستان کا ایک بہت بااعتماد دوست ملک ہے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے میں نے برادر ممالک کے دورے کیے۔ سعودی عرب پاکستان کا ایک انتہائی بااعتماد برادر ملک ہے، وہاں پر اربوں ڈالر کے سرمایہ کاری کی کمٹمنٹس ہوئی ہیں۔ ابھی میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس وہاں پر گیا تھا، اور وہاں پر اپنے بھائی جناب محمد بن زائد سے مل کر آیا۔ انہوں نے بھی 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی کمٹمنٹ کی ہے، اور جو الیکشن سے پہلے جو انٹرم دور تھا، اس زمانے میں اس وقت کے انٹرم پرائم منسٹر کاکڑ صاحب بھی تشریف لے گئے تھے۔ خود جو پاکستان کے سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر، وہ بھی تشریف لے گئے تھے۔ کویت بھی، اور بھی، اور سعودی عربیہ بھی، اور اربوں ڈالر کی کمٹمنٹس لے کر آئے تھے۔ میں آج آپ کو انتہائی اطمینان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کمٹمنٹس اب ہو چکی، اور اس سرمایہ کاری کے اتنے بڑے موقع کو مکمل طور پر اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے عمل پیرا ہونے کے لیے ہم نے پورا نظام وضع کر لیا ہے، اور SIFC کے ذریعے انشاءاللہ یہ سرمایہ کاری صنعتی شعبے میں، زرعی شعبے میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اور معدنیات میں یہ سرمایہ کاری انشاءاللہ اگلے مہینوں اور سالوں میں انشاءاللہ ہوگی، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ جس طریقے سے پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف تیزی سے گامزن ہوگا، مگر اس سے پہلے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہم نے اس ماحول کو یہاں پر یقینی بنانا ہے جس کے ذریعے صرف بیرونی سرمایہ کاری نہیں، اس سے پہلے جو اندرونی سرمایہ کاری ہے اس کو ہم یقینی بنائیں۔ ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ بڑے بڑے قابل سرمایہ کار ہیں، صنعت کار ہیں، تاجر ہیں، بڑے بڑے ذہین بینکرز ہیں، فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، اور زرعی شعبے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ پہلے ہمیں جو پاکستان کی جو اپنی جو قوت ہے، اپنی جو بصیرت ہے، اپنے جو اذہان ہیں، اپنی محنت ہے، اس کو ہم انشاءاللہ فی الفور بروئے کار لا رہے ہیں، تاکہ اندرونی سرمایہ کاری کے ساتھ بیرونی سرمایہ کاری پھر بڑی آسانی سے پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے عوام کو نظر آئے گی۔ اس کے لیے ہمیں وہ کیپیسٹی چاہیے تھی، اس کے لیے ہمیں وہ ایکسپرٹ چاہیے تھے۔
جس کی بدقسمتی سے اس ملک کے اندر بہت زیادہ وہ اویلیبل نہیں تھی، لیکن ان 3.5 مہینوں میں میں آپ کو یہ بات بتانے میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ نہ صرف وہ کیپیسٹی بڑی تیزی سے ہم نے پاکستان میں ہم لے آئے ہیں، بلکہ اس کے اوپر عمل پیرا ہے۔ مثال کے طور پر ایف بی آر، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اس کی 100% ڈیجیٹائزیشن کا کام ذمہ داری ایک عالمی پائے کی کمپنی کے حوالے کر دی گئی ہے، اور اس کا میں نے کل ایک اجلاس کیا ہے، اس کا ریویو کیا ہے۔ صرف اس 100% ڈیجیٹائزیشن سے جو اس ملک کے خزانے میں اربوں خربوں کی محصولات ہونی چاہیے تھی، اور جو کہ اس کے نہ ہونے کی بنا پر وہ کرپشن کی نظر ہو رہی تھی، اور کوئی ایسا نظام موجود نہیں تھا جو اس کو سپروائز کر سکتا، اس کو دیکھ سکتا، اس کو روک سکتا، اس کا سدباب کر سکتا۔ الحمدللہ ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ صرف یہی نہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایف بی آر میں ایسے لوگ جو نالائق تھے اور جو پاکستان کے جو دولت وسائل، جو موجودہ ٹیکس کا نظام ہے اس کے تحت وہ وصول کرنے میں ناکام رہے، ان سب کو میں نے ایک طرف کر دیا، اور جو ہمیں باقاعدہ رپورٹس کے مطابق ایجنسیز کی ان کے مطابق جو اچھے بہترین لوگ تھے ان کو ہم آگے لے کے آئے ہیں۔ اور مجھے یہ بتانے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو موجودہ جو فائنینشیل ایئر ہے، رواں سال، اس میں محصولات میں یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں 30% زیادہ ریونیو جمع ہوا ہے۔ یہ بذات خود ایک بڑی خوشائند اور حوصلہ افزا بات ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ جو سال اب نیا شروع ہونے والا ہے 2024-25، اس میں ہم نے محصولات کے ٹارگٹس جو مقرر کیے ہیں، دیکھنے میں تو وہ بڑے چیلنجنگ ہیں، ایمبیشیس ہیں، لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایمانداری سے محنت کریں گے، اور سب مل کر ہم محصولات کی وصولی کے لیے جدوجہد کریں گے، اور چور بازاری کا خاتمہ کریں گے، کرپٹ پریکٹس کا خاتمہ کریں گے، تو یہ مزید خربوں کے محصولات حاصل ہوں گے۔ ہر جگہ جاتا ہوں تو خدا کے فضل و کرم سے پہلی بات ان سے یہ کرتا ہوں انتہائی عاجزی سے، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مہربانی سے، انتہائی اعتماد سے، کہ میں آپ کے ملک آیا ہوں قرضے لینے کے لیے نہیں، بلکہ سرمایہ کاری کے لیے، اور اس کے لیے جتنے لوازمات ہیں اس کی ہم نے بھرپور تیاری کی ہے۔ آئندہ ہمارا آپ کا تعلق بڑھے گا سرمایہ کاری کی بنیاد پر، ٹریڈ کی بنیاد پر، کامرس کی بنیاد پر، اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آہستہ آہستہ قرضوں کی زندگی سے نجات حاصل کر لے گا۔ یہ مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ دنیا میں ایسی عصر حاضر میں مثالیں ہیں جہاں پر ان ممالک نے صرف ایک دفعہ IMF کے آگے ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد زندگی بھر دوبارہ وہ IMF کے پاس نہیں گئے۔ ہم 24-25 مرتبہ جا چکے ہیں۔ آج میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم سختی سے اپنے پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہوئے، اور جو ہم نے اہداف مقرر کیے ہیں اس کے اوپر پوری طرح ہم نے کمر کس لی، تو انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف نے جس طرح 2017 میں IMF کو خیر بات کہہ دیا تھا، انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری IMF کا پروگرام ہوگا۔ اس کے بعد ہم پھر انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، اور ترقی کی دوڑ میں اپنے ہمسایہ ممالک کو پیچھے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات کوئی جذباتی نہیں ہے، یہ بات میں کوئی عوام کو، آپ کو متاثر کرنے کے لیے نہیں کر رہا۔ پہلے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں
پھر میں اپنے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں سے ان سے ملتمس ہوں کہ آئیں اس دوڑ میں ہم شریک ہوں اور ان ممالک کو پیچھے چھوڑ جائیں جو کہ ہم سے پیچھے تھے مگر آگے نکل گئے. اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق سے ثابت ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جرمنی اور جاپان دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کو تہس نہس کر دیا گیا. they were raised to ground، مگر انہوں نے اپنی شکست کو محنت میں بدل دیا اور آج وہ دوبارہ اور جو سوریا سے باتیں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی مثال پاکستان کے لیے کافی ہے. اور اس سے بڑھ کر ہمارا جو دین، ہمارا قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، اس کی تعلیم ہمیں یہی ملتی ہے کہ محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو، انصاف کرو اور قوم کو خوشحال کرو. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج وہ وقت آ چکا ہے اور انشاءاللہ ہم چین سے 3 لاکھ نوجوان پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہر سال ٹریننگ دلوائیں گے اور ان کو ہنرمند بنائیں گے اور پھر ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا ان کا موقع ملے گا. ہر سال 3 لاکھ نوجوان بچوں اور بچیوں کو. اسی طریقے سے اس ملک کے اندر ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو پورے پاکستان میں پھیلائیں گے تاکہ یہ جدید علوم جس کے ذریعے اب دنیا ترقی کے راستے پر بڑی تیزی سے گامزن ہے، پاکستان اس دور میں اور اس دوڑ میں شریک ہو جائے. اس کے لیے چند انتہائی اہم جو فیصلے ہیں اس کے بارے میں اب بات کرنا چاہوں گا آپ سے کہ صنعت کو اور ایکسپورٹس کو اور صنعتی اور زرعی مصنوعات کو سستا بنانے کے لیے اور ہماری جو ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری ہے اس کی مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں کمپیٹیٹو بنانے کے لیے، یعنی ان کی جو پیداواری لاگت ہے ان کو کم کرنے کے لیے ہم نے بڑی محنت اور ارک ریزی کے ساتھ ان کے لیے بجلی کی قیمت کم کی ہے. اور یہ ایک تاریخی قدم ہے. تقریباً 10.5 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت ملک کے اندر تمام صنعتوں کے لیے، چاہے وہ لوکل کنزمپشن کے لیے ہے یا ایکسپورٹس کے لیے ہے، ان کے لیے 10.5 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت کم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. یہ ایک کوانٹم جمپ ہے اور اس سے تقریباً ان صنعتوں کے اوپر 200 ارب روپے کا بوجھ کم ہو جائے گا. اور عالمی منڈیوں میں مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ جو ہیں وہ اب انشاءاللہ ان کو فروغ ملے گا. اور اس بجٹ کی ایک اور اچھے ہونے کی تصدیق یہ ہے کہ ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ اپنا بجٹ کے اعلان ہونے کے بعد ایک موقع کے اوپر 76,000 پوائنٹس پر پہنچ گیا، جو تاریخ کا سب سے بڑا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ پوائنٹ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروباری حضرات نے، تجارتی گروپس نے، سب نے اس بجٹ کے اوپر ایک انڈورسمنٹ دی ہے. اور ہم نے بعض ایسے جو ایریاز ہیں جہاں پر کبھی ٹیکس لگا نہیں تھا اور وہاں پر سٹہ بازی ہوتی تھی اور ریل اسٹیٹ میں اربوں کھربوں وہاں پر سرمایہ کاری ہوئی، نہ وہاں پر کوئی دھیلے کی امپلائمنٹ، نہ وہاں پر کوئی کاروبار، کچھ نہیں، صرف فیوچر میں، مستقبل میں بیٹھے بٹھائے اربوں روپے کے منافع کمائے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف غریب آدمی ایک وقت کی روٹی کو ترستا ہے اور دوسری طرف سیلڈ کلاس بے بس ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے. اور دوسری طرف اشرافیہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے
तमाम शाहाना अखराजात वो बड़े आराम से इस्तांबुल में और दूसरी जगहों पर शादियां हो रही हैं, और यहाँ पर एक गरीब आदमी के लिए अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए 2 तोला सोना तो बड़ी दूर की बात है, एक सिंगल डिश खाना खिलाने के लिए बारातियों को, वो उनके लिए मुमकिन नहीं। तो ये जो तफावत है, ये जो फ़र्क है अमीर और गरीब का, जब तक इसको हम कम नहीं करेंगे मेरे बुजुर्गों और भाइयों, पाकिस्तान सही मानों में एक रिफाही मुमलिकत नहीं बन सकती, सही मानों में कायद का पाकिस्तान नहीं बन सकता। और वो लाखों रूहें जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जान दी थी, वो अपनी कब्रों में उनको सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का अब फैसला किया है कि हमने ज़रूरी पैदावार के लिए बेपनाह हमने काविशें करनी हैं, आईटी की बरामदात के लिए नए रिकॉर्ड कायम करने हैं। मैं आपको बताता चला जाऊं कि इस मई के महीने में हमारे जो अजीम पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं, उन्होंने इस मई के महीने में $3 अरब की रेमिटेंसेस पाकिस्तान भिजवाई हैं। तो ये इस बात का नाकाबिले तरदीद सबूत है कि उनको पाकिस्तान की इस हुकूमत के ऊपर एतबार है, और उनको ये यकीन हो चला है कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में हालात बेहतर होंगे और मुल्क पाकिस्तान अजीम बनेगा। इसी तरीके से तालीम के मैदान में मैंने एमरजेंसी का नफाज किया है। जो पंजाब में पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड था, यतीमों गरीबों के लिए जो इंतहाई काबिल बच्चे और बच्चियां थीं, मगर उनके वालिदैन के पास ऐसे वसाइल नहीं थे जिससे कि उनको आला तालीम दिलवा सकते। हमने पंजाब में 20 अरब रुपए के वज़ाइफ ऐसे हज़ारों लाखों बच्चों और बच्चियों को दिए थे। आज उसको हमने पाकिस्तान एंडोमेंट फंड बना दिया है, वो कायम हो चुका है। और अब इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान जो माजी में जो फाटा था, अब जो जम हो गया है केपी में, वहाँ पे उनके बच्चों और बच्चियों को, बलूचिस्तान के दूर दराज गरीब इलाकों के बच्चों और बच्चियों को, उनको इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड के ज़रिए उन लाखों बच्चों और बच्चियों के लिए तालीम के दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, हमने अगले 5 साल का जो एजेंडा है और जो मिशन है, उसका आगाज़ हम कर चुके हैं, और उसकी बाज़ इशारे मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश किए कि हमने ये फैसला किया है कि ऐसे वो तमाम इदारे जो इस मुल्क के लिए अरबों रुपए के, कई 100 अरब रुपए के खसारे का बायस बन रहे हैं पिछले कई दिहाइयों से, उनको प्राइवेटाइज करके, यानी उनको बेचकर हम वो रकूम वसूल करेंगे इंशाअल्लाह। न सिर्फ इस तरह पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर होगी, बल्कि ऐसे मंसूबे जहाँ पर वसाइल दस्तयाब नहीं, मगर वो मंसूबे पाकिस्तान की तरक्की के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा डाल सकते हैं। जिस तरह दासू डैम है, जिस तरह दयामेर बादशाह डैम है, जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर आईटी का जाल बिछाना मादनियात हैं, हम इन तमाम ऐसे मंसूबों को जहाँ पर हर साल कई 100 अरब रुपए डूब जाते हैं, उनको हम बेचकर इंशाअल्लाह वसाइल हासिल करेंगे। और ऐसे मंसूबों के ऊपर जहाँ पर पाकिस्तान की तरक्की का इन्हिसार है, उनको इंशाअल्लाह उन मंसूबों को हम फ़रोग़ देंगे। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, हमने ये फ़ैसला किया है कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी तरफ से खलूसी दिल से जहाँ जहाँ अखराजात की बचत हो सकती है, उसको हम वहाँ पर अखराजात बचाएंगे और सादगी को अपना ओढ़ना बिछौना बनाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान अब मज़ीद कारखाने नहीं लगाएगी, कारोबार नहीं करेगी, बल्कि अपना वो रोल यकसर तब्दील कर लेगी
کاروبار کو فروغ دینے کے لیے نجی شعبے میں، تجارت کو نجی شعبے میں فروغ دینے کے لیے انشاءاللہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو، حکومت پاکستان ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلے گی، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، ان کی مدد کرے گی، جو کہ کسی بھی ایک جاندار حکومت کا کام ہوتا ہے، تاکہ پرائیویٹ سیکٹر اس ملک کے اندر زراعت، صنعت، ترقی، تجارت کو آگے لے کر چلے، اور ہم وہ کام کریں گے جس سے کہ ہر جگہ چھاپ لگے گی میڈ ان پاکستان۔ تو یہ ہے وہ ایک خاکہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا آج میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، مگر یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوا، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف کی 3 حکومتیں تھیں جن میں بے پناہ ترقی اور خوشحالی کے کام کیے گئے، یا دوسری حکومتیں تھیں، لیکن جب بھی ایسا ترقی کا سفر شروع ہوا تو کوئی نہ کوئی حادثہ ہو گیا، رکاوٹیں آئیں، کوئی سانحہ ہو گیا جس سے کہ وہ ترقی کا راستہ نہ صرف مفقود ہو گیا بلکہ ہم پھر دوبارہ ہم پیچھے کی طرف ہم چل پڑے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں کامل یقین ہے کہ اب دوبارہ اس طرح کی کوئی صورت پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی، اور جو آپ کی محنت کا پھل انشاءاللہ اس دفعہ آپ کو ملے گا، اور ترقی کی اس منزل تک ہم کس طرح پہنچیں گے اور ان رکاوٹوں کو کس طرح دور کریں گے، ان کا میں آج اگر ذکر نہیں کروں گا تو یہ پھر ترقی اور خوشحالی کی کہانی نامکمل ہوگی۔ تو اس کے لیے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ کی ترقی اور ملکی استحکام کو دشمن ہر وہ دہشت گرد ہے جو بدامنی پیدا کر کے اس ملک سے سرمایہ کو بھگانے میں مگن ہے۔ ترقی کا دشمن ہر وہ اسمگلر ہے جو پاکستان کی معیشت میں ڈکیتی کی واردات کرتا ہے، ہر وہ بدعنوان ہے جو قوم کو کنگال کر کے اپنی جیب بھر رہا ہے، بجلی گیس کا ہر وہ چور ہے جس کی چوری کی سزا ایمانداری سے بل ادا کرنے والوں کو مل رہی ہے، ہر وہ منافع خور ذخیرہ اندوز ہے جو قوم کو مہنگائی کے ذریعے لوٹتا ہے۔ آپ کی ترقی کے دشمن سالانہ اربوں روپے کے خسارے کا شکار نااہل اور بدعنوان وہ سرکاری شعبے اور ادارے ہیں جس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے، اور سالانہ ادا کرنی پڑتی ہے، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں نہیں، کھربوں میں آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور ہر وہ ٹیکس چور ہے جو صرف پاکستان سے کمانا چاہتا ہے لیکن اس کا حق اسے دینے کو تیار نہیں، سرکاری خزانے سے تنخواہ لے کر عوام کی خدمت کا فرض پورا نہ کرنے والا اہلکار ہے۔ آپ کا دشمن وہ ہے جو شہداء اور غازیوں کی توہین کرتا ہے۔ سیاسی عدم استحکام آپ کی ترقی اور خوشحالی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ لہذا میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس عظیم پاکستانی کو جو ٹیکس دے کر ملک و قوم سے وفاداری نبھاتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس ایماندار اور قابل اور عظیم افسر کو، ایک کلارک کو جو تنگ دستی میں وقت گزار کر بھی فرض نبھاتا ہے۔ میں ہر اس عظیم شہری کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنا پیٹ کاٹ کر گیس اور بجلی کے بل ایمانداری سے ادا کرتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس عظیم دکاندار کو، تاجر کو اور کاروباری کو اور سرمایہ کار کو
جو قوم پر مہنگائی کا ظلم نہیں ڈھاتا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان عظیم شہیدوں کو جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی جان دن رات قربان کر رہے ہیں۔ خراج تحسین ہے ان عظیم سیاسی جماعتوں کو اور ان کے زعماء کو جنہوں نے ریاستی مفاد پر سیاست قربان کر دی، جس طرح میاں محمد نواز شریف نے پچھلے دور میں 16 مہینے میں اپنے باقی سیاسی زعماء کے ساتھ اپنی سیاست قربان کر دی، مگر پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہم نے مستقبل کا راستہ طے کر لیا ہے جس پر پوری ایمانداری اور سختی سے ہم چلیں گے۔ عوامی پیسے پر عیاشی نہیں ہوگی۔ قوم کا ایک ایک دھیلا امانت جان کر صرف اور صرف آپ کی ترقی اور خوشحالی کے اوپر خرچ کریں گے۔ نجی شعبے کے کاروبار کو فروغ اور سہولت دیں گے انشاءاللہ۔ سرخ فیتے اور بدعنوانی کا خاتمہ کریں گے۔ قرض اور امداد کے بجائے تجارت ہمارا ذریعہ آمدن ہوگا اور انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گا۔ شفاف نجکاری کا عمل مزید تیز ہوگا۔ اربوں روپے کا خزانہ قوم پر نہیں لا دیں گے۔ ملکی وسائل پر انحصار، ان کی مقدار، معیار اور استعمال کو بڑھائیں گے تاکہ درآمدی اخراجات کو بہت کم کیا جا سکے۔ اور میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، 5 سال میں انشاءاللہ نوجوانوں کو تعلیم، ہنرمندی اور روزگار دے کر بے روزگاری کی کمر توڑ دیں گے، غربت کی کمر توڑ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا۔ اور میں میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ختاماً اپنے ذاتی اور سیاسی تجربے کی بنیاد پر بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں، آزمائشوں سے گزرے بغیر زندگی میں آسودگی، خوشحالی اور کامیابی کی منزل نہیں حاصل ہو سکتی۔ لہذا مسلسل محنت، جدوجہد، قربانی اور احسار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا۔ صرف اسی صورت میں خوشحالی ہمارے قدموں کو چھوئے گی انشاءاللہ۔ سب آج جو ہم فیصلے کر رہے ہیں تو یہ سب ہم اپنے بچوں کے روشن مستقبل اور پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے کر رہے ہیں، جو قیام پاکستان کا اصل مقصد ہے، جو بابائے قوم حضرت قائد اعظم کی قیادت میں برصغیر کے مسلمانوں کا خواب تھا، جس کے لیے کروڑوں مسلمانوں نے عظیم قربانیاں دیں۔ میرا آپ سے خلوص دل کے ساتھ اور اس خالق کو، مالک کو، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، آپ سے یہ عہد ہے کہ آپ اور آنے والی نسلوں کا مقدر روشن کرنے کے لیے، پاکستان کا مستقبل تابناک کرنے کے لیے کڑے سے کڑا فیصلہ کروں گا اور کوئی پریشر برداشت نہیں کروں گا۔ جو قربانی دینی پڑے وہ انشاءاللہ ہم مل کر دیں گے، لیکن قوم اور ملک کی تقدیر ضرور بدلیں گے اور انشاءاللہ پاکستان جلد ایک عظیم قوم بنے گی۔ مگر میں یہ کام اکیلا نہیں کر سکتا۔ جس طرح آپ مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں، اسی طرح ہر قدم پر مجھے آپ کی معاونت چاہیے، آپ کی مدد درکار ہوگی، آپ کی رہنمائی چاہیے ہوگی۔ اس کے بغیر یہ ایک عظیم خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید واثق ہے کہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی اور آپ کی محبت اور آپ کا ساتھ میرے ساتھ ہر لمحے ہوگا۔ اس جدوجہد کا آغاز حکومت اور اشرافیہ سے کیا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ سب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں کیا کیا بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ، قوم کے اتحاد، قیادت اور اداروں کی یکسوئی اور مل کر کام کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ ممکن ہوگا۔
اور اب تک ان 3.5 مہینوں کی جو کامیابیاں ہیں، حقیر کامیابیاں، وہ اسی اتحاد اور یکجوئی اور یکجہتی کی مرہون منت ہے۔ آئیں آج کے دن یہ فیصلہ کریں، سب مل کر یہ عہد کریں کہ 5 سال میں ملک اور قوم کا مقدر ہم مل کر بدل دیں گے، باتوں سے نہیں، صرف کام کام اور کام سے۔ سیاہ رات نہیں لیتی نام ڈھلنے کا، سیاہ رات نہیں لیتی نام ڈھلنے کا، یہی تو وقت ہے سورج تیرے نکلنے کا۔ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔